بكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ليس عليكم جناح في أن تبتغوا تطلبوا فضلا رزقا من ربكم بالتجارة في الحج نزل ردا لكراهتهم ذلك فإذا أفضتم دفعتم من عرفات بعد الوقوف بها فاذكروا الله بعد المبيت بمزدلفة بالتلبية والتهليل والدعاء عند المشعر الحرام وجبل في آخر المزدلفة يقال له قزح وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم وقف به يذكر الله ويدعو حتى أسفر جدا رواه مسلم واذكروه كما هداكم لمعالم دينه ومناسك حجه والكاف للتعليل وإن مخففة كنتم من قبله قبل ہداہ لمن الضالین۔ اللہ جل وعلا فرماتا ہے لیس علیکم، تم پر نہیں ہے جناح، گناہ۔ کس میں؟ شارح یہاں لفظ فی لا کے بتا رہے ہیں کہ اس کا تعلق جناح سے ہے، کیسے ہے؟ اور یہاں فی معذوف ہے، فی معذوف ہے تو یہ جگہ ظرف کی ہے، یعنی اس میں، فی ان، اس میں گناہ نہیں ہے، ان تبتغو کہ تم تلاش کرو، تبتغو بمانا تطلبو، تم تلاش کرو، فضلاً یعنی رزقاً، شاعر نے اس کی تفسیر رزق سے کی، رزق من ربکم، اپنے رب کی طرف سے، تو رزق کس کی طرف سے ہے؟ رب کی طرف سے، وہ تلاش کرو، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے تم پر۔ بالتجارتی فی الحج، کیا مطلب؟ یعنی حج میں تجارت کرنے کے ساتھ، حج میں حج کے لیے گیا ہوا ہے، صرف دنیا کے لیے نہیں گیا، حج کے لیے گیا ہے، حج کے لیے اب وہاں تجارت کرتا ہے، تو کہا تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم اپنے رب کی طرف سے فضل تلاش کرو حج میں تجارت کرنے کے ساتھ۔ یہ آیت جو ہے، جو آگے آیت نازل ہوئی، ان کے اس کام کو مکروہ سمجھنے کے لیے، مکروہ، تو جو اس کو مکروہ سمجھتے تھے اس کو رد کرنے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی، اس کو یہ آیت نازل ہوئی۔ فَإِذَا أَفَضْتُمْ، پس جب تم لوٹ آؤ، کہتے ہیں یا افضتم بمانا دفعتم، اس کے شاعر نے کیا کہ جب تم لوٹ آؤ من عرفات، عرفات سے، کیسے؟ بعد الوقوف بہا، یعنی عرفات میں وقوف کے بعد، تو عرفات میں وقوف آپ کو پتہ ہے یہ فرض ہے، وقوف عرفات، تو وقوف عرفات کے بعد جب تم پلٹو، جب تم فذکروا اللہ، تو اللہ کو یاد کرو، تو اللہ کو، اللہ کا ذکر کرو، کب؟ بعد المبیت بمزدلفہ، مزدلفہ میں رات گزارنے کے بعد تم اللہ کو یاد کرو، مزدلفہ میں رات گزارنے، تو آپ کو پتہ ہے پھر عرفات کے وقوف کے بعد وقوف مزدلفہ آتا ہے کہ رات مزدلفہ میں ٹھہرنا پڑتا ہے، یہ واجب ہے۔ بمزدلفہ بالتلبیہ، تلبیہ دی تو کیسے ذکر کرنا ہے؟ تلبیہ کے ساتھ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، بس اللہ کو یاد کرو، تلبیہ کے ساتھ اللہ کی تحلیل کرو اور دعا کرو، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ الحمدللہ واللہ اکبر، دعا کرو، تو دعا کرنے کے ساتھ کہاں تم ذکر کرو؟ اللہ کا ذکر کرو عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس، تلبیہ، تحلیل، دعا مشعر حرام کے پاس۔ اب مشعر حرام کیا ہے؟ شاعر کہتے ہیں وجبل فی آخر مزدلفہ، یہ مزدلفہ کے آخر میں ایک پہاڑ ہے، مزدلفہ کے آخر میں جس پہاڑ کو قزح کہا جاتا ہے، یقال لہ قزح،
جسے قزح کہا جاتا ہے. والحدیث اور وفی الحدیث اور حدیث پاک میں آیا نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں وقف فرمایا. اہل جو ہے محرم کا فرمایا نفس سے کنایا ہے. تو آپ وہاں ٹھہرتے کنایا ہے، لیکن کہتے ہیں بہتر یہ کہ کہا جائے اہل سے مراد اللہ زوجہ کا اور ذکر اولاد ہے کرتے جو اور اس اللہ سے کے دعا کرتے گھر کے یہاں نیچے ہیں، تک کہ سوائے باپوں کے خوب صبح ہو جاتی بھائیوں کے سوائے صبح روشن ہو جاتی. یہ اس بھائی وقت بہنوں تک کے نبی مکرم فخر دو اور عالم انہی قابل صلی اللہ علیہ متمتع وسلم اس کے اور پاس کہتے ہیں اللہ کا متمتع ذکر کے کرتے ساتھ اور جو دعا ذکر کیا گیا اس میں سنت کے مشعر ذریعے حرام کے پاس قانون اللہ کو کا بھی ذکر. لاحق کر دیا گیا مشعر یعنی حکم جو متمتع کا اللہ کا ذکر کیا گیا ہے اور سنت تم کے اس کو ذریعے قانون یاد کے لیے کرو بھی قانون کو بھی اسی حکم میں لاحق اس کیا کو گیا اسی جیسے یعنی وہ میں کیونکہ اس نے عمرہ تمہیں اور حج ہدایت مان دی ہے. یعنی قانون وہ اس ہوتا نے ہے جو عمرہ اور حج کا اکٹھا ہی یا احرام باندھے یا تم یدخل اس کو الحج یاد علیہ کرو قبل جیسا الطواف کہ اس یا نے حج تمہیں کو ہدایت اب دی ہے. اس پر جیسا ہی کہ داخل کرے تمہیں عمر پر ہی داخل کرے قبل لمعالم طواف سے دینہ پہلے وما طواف سے پہلے اب ہدایت حج کو کس اس چیز پر کی کیا دی؟ کر لے عمر پر اس داخل غرض کر کے لے. لیے اسے کہتے شاعر ہیں نے قارین. یعنی میں نے بتایا کہ حج عمرے کا اکٹھا ہی رام اس مان لیتا عبادت کو ہے ذکر یا پھر وہ کیا ابھی طواف کہ نہیں کیا اس نے تو اس سے پہلے عمرہ پر ہی اس نے حج کو بھی داخل دین کے کر لیا احکام ہے. کی تو اس کو بھی یہ بھی دم دینا اور پڑے گا حج میں نے کے بتا دیا. مناسک کی ایسی صورت کی اس کو اس نے تمہیں ڈبل ہوگا اس کا ہدایت دی. تو مفرد کا اسے سنگل یاد ہوگا کرو مفرد کا کہ دین کے احکام اس سنگل نے ہوگا. تمہیں اور بتائے ہیں ہدی اور حج کے مناسک جو حج کی قارین ہوتا ہے اس کے لیے ڈبل ہدایت دکھائی. اور جو متمتی ہوتا ہے شرع کہتے ہیں بطور والقاف حج کے شکر کے للتعلیل. یہ جو اس کے لیے کمام ایک ہوتی ہے کاف قربانی ہے اور جو یہ مفرد کاف ہوتا ہے اس کے لیے تعلیل بھی ہے. اس لیے تم یاد مفرد جو ہے کرو نا کیونکہ اس پہ جو اس نے دم تمہیں آئے گا ہدایت وہ دی. دم کی جو بات کی وَإِن پھر اس پہ اور ایک یہاں جو آئے گا. یہ ان ہے موصر ہوگا تو اس اصل پر میں شاعر ایک کہہ آئے رہے گا. ہیں ان قارین ہوگا اس پہ کیا ہے دو آئیں گے. لیکن ان یہ بتا رہا ہوں اب تو جو اس حج کو کی قربانی ہلکا ہے کیا گیا ہے یہ متمتع پہ اور اس ایک میں آئے گی تخفیف اور کی قارین گئی پہ ہے. تو اس لیے دو یہ آئیں گے. ان قارین ہو پر گیا ان دو آئیں گے. مخففۃ ان واتقوا اللہ اصل میں اور اللہ سے ڈرے ان فیما اور پھر اس کے بعد یأمرکم اسم اس بھی میں جو محذوف. تمہیں کنہ پہ وہ اسم حکم کو دیتا نصب دیتا ہے. ہے فعل اللہ پہ کے تو داخل حکم میں ہوتا اللہ سے ڈرے اللہ پھر کے وہ حکم بھی کی بات اطاعت ہو. کرے. ان وینہاکم بے عن اور جس شک سے مالک ترجمہ کیا ہوگا روکتا ہے بے شک اس میں بھی اللہ سے ڈرے. ٹھیک ہے تم تو اس جس سے روکے اس سے باز رہے. قبل ہدایت وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ اس کی اور تم ہدایت جان سے لو کہ اللہ کا ہدایت دینے سخت سے عذاب پہلے ہے. لمن اللہ کا عذاب سخت ہے. الضالین لمن ضرور خالف اس کے لیے جو اس بہکے کی ہوئے تھے مخالفت بہکے کرے. ہوئے سمجھ آ رہی ہے؟ آپ دیکھیں اللہ پاک یہاں اپنے حاشیہ نبی نمبر صلی اللہ ایک علیہ وسلم سے عمل کی توفیق عطا لیکن فرمائے. اس کے تحت جو حاشیہ وہ دیکھ لیں کیونکہ اس کے مختلف نسخے ہیں. شاعر نے جو یہاں فی کا اضافہ کیا لیس علیکم جناح فی کہتے ہیں فی ان تبتغوا اشارۃ الی انہ ظرف بحسب حرف الجر قیاسا فی ان وان متعلق بجناح. شاعر نے اس طرف اشارہ کیا ہے فی کا ذکر کر کے کہ یہ ظرف ہے. یہ کیا ہے؟ ظرف ہے حرف جر کے حذف کے ساتھ. حرف تو یہاں ظرف ہے جگہ یعنی اس جگہ میں تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم تلاش کرو رزق. فی قیاسن کیا کیا؟ قیاسن اسے حرف جر کو حذف کرنے کے ساتھ یہ قیاسی طور پر ہے سماعی نہیں قیاسی طور پر. تو فی ان جا مجرور متعلق ہیں جناح کے ساتھ کس کے؟ گناہ نہیں اس میں گناہ نہیں تو جناح کے ساتھ اس کا تعلق ہے. قولو بالتجارہ فی الحج تو رزق تلاش کرو حج میں تجارت کے ساتھ. اس عبارت کے اضافے کی وجہ کہتے ہیں اتفقوا علی ان تجارت ان تجارت ان اوقعت نقصا فی طاعت لم تکن مباحہ وان لم توقع نقصا فیہا کانت مباحہ ترکها اولا لقول تعالی وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين والاخلاص الا يكون له حامل على الفعل سوى كون عباده. والحاصل ان الاذن في التجاره جار مجرى الرخص كذا في الكرخي والذي ترخص في كتب الفروع في هذه المساله اي تشريك بين العباده وغيرها ثلاثه طرق. قال ابن عبد السلام أنه لا أجر فيه مطلقا أي سواء تساوي القصدان أم اختلفا. وقد اختار الغزالي فيما إذ اشترك بالعبادة غيرها من أمر دنيوي
اعتبار الباعث على العمل فإن كان قصد دنيوي وهو الأغلب لم يكن فيه أجر وإن كان قصد ديني أغلب فله بقدره وإن تساويا تساقطا. وقال ابن حجر في شرح المنهاج والأوجه إن قصد العبادات تو يصاب عليه بقدره وإن انضم إليه غير مساويا أو راجحا خالف الرمل فاعتمد طریقۃ الغزالی. اب یہ مختلف رائے بھی ہیں. پہلے سنیں، انہوں نے اتفاق کیا کہ تجارت اگر طاعت میں نقصان واقع کرے، کیا کرے؟ یعنی تجارت سے اللہ کی طاعت میں نقصان واقع ہو، کمی واقع ہو، یہ مباح نہیں ہے. یہ سمجھ آ گئی نا کہ اب حج میں تجارت کرنا، اگر تجارت اللہ کی طاعت میں کمی واقع کرے پھر وہ مباح نہیں ہے، اور اگر وہ کمی واقع نہ کرے اس میں تو وہ مباح ہے. ہاں اس کا چھوڑنا بہتر ہے، اس کا بھی چھوڑنا مباح تو ہے اور اس کا چھوڑنا بہتر ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی وجہ سے کہ وما امروا، نہیں حکم دیا گیا انہیں مگر یہی کہ وہ اللہ کی عبادت کریں خالص اسی کے دین کے ہو کر. خالص تو اخلاص تو یہی ہے کہ وہ جو اخلاص ہے وہ اس کو اللہ کی عبادت پر ابھارے. اللہ کی تو جو اللہ کی عبادت پر نہ ابھارے وہ اخلاص ہے. تو خالص اسی کے دین کے ہو کر عبادت کرے، کوئی اور خیال نہ آئے، پھر کسی اور خیال کے لیے اللہ کی عبادت نہ کرے، مکس بھی نہ ہو، مکس بھی وہ بھی ہو وہ بھی دنیا بھی ساتھ دین بھی. ٹھیک ہے، خالص اسی کے دین کے ہو کر، خالص یعنی وہ فعل اس کو ابھارے، صرف اللہ کی عبادت پر ہی ابھارے، اللہ کی عبادت پر ابھارے. اس کا نتیجہ اور حاصل یہ ہے کہ تجارت میں اذن اور اجازت یہ رخصت کی جگہ جاری ہے. کس کی؟ یعنی رخصت ہے. جیسے روزے مسافر کے لیے، شرعی مسافر کے لیے روزے رکھنے اور روزے نہ رکھنے میں رخصت ہے. روزہ نہ رکھے رخصت ہے، روزہ رکھ لے تو عزیمت ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں تو اس ادھر بھی اس میں تجارت میں رخصت ہے. کرخی کہتے ہیں، اور جس کو اس نے اس مسئلہ میں فروع کی کتب میں ترخیص کی ہے وہ یہ ہے کہ تشریک عبادت اور اس کے علاوہ میں، یعنی عبادت میں اور عبادت کے علاوہ میں کیا کرنا؟ تشریک کرنا اور شریک ٹھہرانا اور شرکت کرنا، یہ 3 طریقوں پر ہے. کتنے؟ عبادت میں اس کے علاوہ میں شرکت کتنے طریقوں پر ہے؟ 3 طریقوں پر ہے. پہلا طریقہ کیا ہے؟ ابن عبد السلام نے کہا کہ اس میں کوئی اجر نہیں، مطلقاً اس میں چاہے دونوں قصد برابر ہوں چاہے مختلف ہوں، دونوں عبادت اور عبادت کے علاوہ میں کیا کرنا؟ شرکت. ابن عبد السلام نے کہا کہ اس میں کوئی اجر نہیں، مطلقاً چاہے دونوں قصد برابر ہوں چاہے مختلف ہوں، چاہے آگے اس کی وضاحت آئے گی. اور امام غزالی نے اس کو پسند کیا کہ اس میں جب کہ عبادت کے ساتھ اس کا غیر شریک ہو امر دنیاوی سے، امر بھی کہ اس اعتبار سے کہ وہ عمل پر ابھارتا ہے، اس اعتبار سے. پھر اگر دنیاوی ارادہ زیادہ غالب ہو تو اس میں کوئی اجر نہیں. پھر اگر دینی ارادہ غالب ہے تو پھر اس کے لیے اس کے مطابق اجر ہے. اس کے اگر دونوں برابر ہیں تو تساقطا، دونوں ہی گر گئے، دونوں ہی گر گئے. اب وہ کہتے ہیں کہ مثلا مثال دیتا ہوں، آج کا ارادہ کیا، ساتھ کیا کہ کاروبار بھی کریں گے، کیا کریں گے؟ اب 2 ارادے ہو گئے. کتنے؟ شرکت ہوگی نا، 3 راستے ہیں شرکت کی عبادت میں. خالص تو نہیں نا ہوا، بالکل خالص تو یہ ہوتا کہ اللہ ہی کے لیے میں نے آج کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، وہ نہیں. اس کے علاوہ اور بھی نیتیں ہیں، لیکن نماز پڑھنی ہے تو ساتھ تھوڑی سی اور بھی نیت ہو گئی، دنیاوی کی نیت ہو گئی اور آخرت کی بھی نیت ہو گئی، تو 2 نیتیں تو ہو گئی. تو ابن عبد السلام کہتے ہیں کہ نیتیں برابر ہوں یا مختلف ہوں، یعنی دونوں برابر ہیں، یعنی حج کرنا ہے یہ اور دوسرا مال، یہ دونوں کیا نیت کی؟
کوئی بھی غالب نہیں آتی، دونوں ہی برابر ہیں یا مختلف ہیں. یعنی جو دینی ہے اللہ کی عبادت یہ غالب ہے، اور جو دنیاوی ہے وہ مغلوب ہے، یا پھر وہ غالب ہے اور دنیاوی کام کی نیت غالب ہے اور دینی کام کی نیت غالب نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں دونوں ہی پر کوئی اجر نہیں ہے، چاہے غالب چاہے اغلب چاہے برابر. لیکن امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں نیتیں ہیں، دونوں، اور دنیاوی عمل بھی نیت کے اعتبار سے وہ عمل پر ابھارتا ہے. پھر دیکھا جائے کہ نیت کس کی غالب ہے، دنیاوی کام کی غالب ہے یا دینی کام کی غالب ہے. آخرت کے عمل کی نیت غالب ہے، تو اگر آخرت کے عمل کی نیت غالب ہے تو پھر اسے اس کے مطابق اجر دیا جائے گا، اس کے مطابق اجر دیا جائے گا. اور اگر دنیاوی مقصد جو ہے وہ غالب ہے، دنیاوی نیت غالب ہے، تو امام غزالی فرماتے ہیں اس سے اجر نہیں دیا جائے گا. شرکت تو آئی ہے، شرکت تو آئی ہے. اگلا سنیں ابن حجر شرع اور امام غزالی فرماتے ہیں اگر دونوں برابر ہوں، آخر کی نیت بھی ٹھیک ہے اور دنیاوی کام کی نیت بھی دونوں ہی برابر ہوں، تو وہ دونوں گر جائیں گی، کوئی اجر نہیں، دونوں گر جائیں گی. اور امام ابن حجر شرح مناج میں انہوں نے فرمایا کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر وہ عبادات کا ارادہ کرے، کس کا، تو اس کے مطابق اس کو اجر دیا جائے گا، جتنی نیت کی اس کی قدر اس کو اجر دیا جائے گا، ثواب دیا جائے گا. اور اگر اس کے ساتھ کوئی اور ملا لے، اس کے ساتھ اور ملا لے، وہ چاہے برابر ہو یا راجح ہو، چاہے، تو ابن حجر کہتے ہیں برابر ہو یا وہ نیت دنیاوی بھی غالب آ جائے، لیکن جتنی اس نے نیت آخرت کے والے سے کی تھی نا اللہ کی، اتنا اس کو اجر مل جائے گا، اتنا اس کو اجر مل جائے گا. اور رملی نے اس کی مخالفت کی، رملی نے طریقہ غزالی پر ہی اعتماد کیا، اور رملی نے امام غزالی علیہ رحمہ کا طریقے کو پسند فرمایا ہے. لیکن پھر بھی بندہ خالص سے نیت کر لیں. اور تو کہتے ہیں کہ یہ شرکت آ گئی ہے، کیا آ گئی ہے، شرکت آ گئی ہے، تو عمل میں شریک نہیں کسی کو ٹھہرانا چاہیے، کسی یعنی دنیاوی کام کو شریک. لیکن پھر بھی جو اس کے علماء کرام نے موقفات رکھے ہیں، موقفات، تو ہم نے اس کو ذکر کر دیا ہے. اللہ جل وعلا ہمیں خالص ہو کر اپنی عبادت کی توفیق عطا فرمائے.